ایک غریب اناتھ لڑکا تھا جس کا نام تھا جین۔ وہ بچپن سے ہی سڑکوں پر بھٹکتا تھا اور بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ ایک دن سردیوں کی ٹھنڈی رات میں شہر کے مشہور امیر ویپاری شیخ احمد نے اسے مسجد کے باہر کانپتے ہوئے دیکھا۔ شیخ احمد کی اپنی کوئی سنتان نہیں تھی۔ انہوں نے جین کو دیا سے اٹھایا، گھر لے آئے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جین کو اچھی پرورش ملی، پڑھائی ہوئی اور شیخ احمد نے اسے اپنا وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ جین کی آواز بہت مدھر تھی۔ وہ روز صبح مسجد میں نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا تو سب کے دل پگھل جاتے۔ شیخ احمد اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ شیخ احمد کا بھتیجا کریم تھا جو لالچی اور عرصیالو تھا۔ وہ شیخ کی ساری سمپتی خود ہڑپنا چاہتا تھا۔ کریم ہمیشہ شیخ کے کان میں زہر بھرتا کہ جین سڑک کا لڑکا ہے، اس پر بھروسہ مت کرو، ایک دن دھوکہ دے گا۔ لیکن شیخ احمد ہر بار کہتے، شرافت خون سے نہیں پرورش سے آتی ہے۔ جین میرا بیٹا ہے اور مجھ پر اس کا پورا حق ہے۔ ایک دن شیخ احمد نے جین کو بلایا اور کہا، بیٹا، میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ دور ایک گاؤں میں میرے پرانے دوست ایک مسجد اور مدرسہ بنا رہے ہیں۔ یہ تھیلی کروڑوں کی قیمت کے ہیرے اور جواہرات سے بھری ہے۔ اسے سرکشت پہنچا دو اور جلدی واپس لوٹ آنا، تم پر ہی بھروسہ ہے۔ جین نے تھیلی لی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے جان سے زیادہ اہمیت دے گا۔ راستے میں جین ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں ڈاکوؤں نے ایک قافلے کو گھیر لیا تھا۔ قافلے میں 50 قریب لوگ تھے، عورتیں اور بچے بھی۔ ڈاکو انہیں مارنے والے تھے۔ جین نے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے تھیلی ڈاکوؤں کے سامنے پھینک دی اور کہا، یہ لو، اس میں بہت قیمتی ہیرے ہیں، لیکن ان نردوش لوگوں کو چھوڑ دو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ہیرے لے لیے، لیکن شرط رکھی کہ اگر جان بچانی ہے تو جین کو ان کے ساتھ غلام بن کر چلنا ہوگا۔ جین نے ہنس کر کہا، میری جان سے زیادہ ان لوگوں کی جان کی قیمت ہے۔ میرے مالک مجھے چور سمجھے تو سمجھے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے جین کو زنجیروں میں باندھ لیا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا۔ 5 سال بیت گئے۔ شیخ احمد کو لگا کہ جین بھاگ گیا اور امانت لے کر اڑا گیا۔ کریم نے پولیس میں کیس درج کروا دیا۔ جین کو چور اور خیانت کرنے والا بتایا گیا۔ عدالت نے ثبوتوں کے آدھار پر جین کو موت کی سزا سنائی۔ جین نے کبھی صفائی نہیں دی، چپ رہا۔ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ موت سے ایک رات پہلے جیلر نے پوچھا، تمہاری کوئی آخری اچھا ہے؟ جین نے کہا، میں مرنے سے پہلے شہر کی بڑی مسجد میں فجر کی اذان دینا چاہتا ہوں۔ جیلر نے اوپر والوں سے بات کی۔ معاملہ شیخ احمد تک پہنچا۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ فجر سے پہلے پولیس کی بھاری سرکشا میں جین کو مسجد لے جایا گیا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن ہاتھ کھول دیے گئے۔ مسجد میں ہزاروں لوگ اکٹھے تھے۔ جین مائک پر پہنچا۔ اس نے تکبیر دی، اللہ اکبر۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سب کے آنسو چھلک پڑے۔ اذان پوری ہوتے ہی کچھ دور بیٹھے غریب لوگ اچھل پڑے۔ وہ چلائے، جین، ہمارا جین۔ وہ پولیس کو توڑ کر اس کے پاس پہنچے اور اس کے پیر چومنے لگے۔ ایک بزرگ نے شیخ احمد سے کہا، یہ لڑکا چور نہیں، ہمارا محسن ہے۔
5 سال پہلے ڈاکوؤں نے ہمیں گھیرا تھا، اس نے ہیرے دے کر ہماری جان بچائی اور خود غلامی قبول کی، ہم اسے ڈھونڈتے رہے، آج اللہ نے ملا دیا، ثبوت ملے۔ کریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شیخ احمد رو پڑے، انہوں نے جین کو گلے لگایا اور کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ جین نے کہا، بابا جان، میں ناراض نہیں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، میں چپ رہا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا، اگر سچ بولتا اور یقین نہ ہوتا تو جھوٹ بھی لگتا، بہتر تھا کہ اللہ خود سچ سامنے لائے۔ جین کی سزا رد ہو گئی، کریم کو سب کے سامنے نکال دیا گیا۔ شیخ احمد نے اعلان کیا کہ جین ہی ان کا اصلی وارث ہے۔ جین نے کہا، ہم نے دولت نہیں کھوئی بلکہ دعائیں پائی جو آخرت کا خزانہ ہے۔ جین کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سچائی سامنے آنے کے بعد شہر میں اس کی عزت بڑھ گئی، لوگ اسے دیکھ کر سلام کرتے، دعا مانگتے۔ شیخ احمد نے اپنی ساری جائیداد کا مالکانہ حق جین کے نام کر دیا۔ جین اب امیر تھا لیکن اس کا دل وہی پرانا والا تھا، سادہ، نیک اور دوسروں کی مدد کرنے والا۔ کچھ مہینوں بعد جین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں کی طرف جائے گا جہاں وہ مسجد اور مدرسہ بن رہا تھا جس کے لیے ہیرے بھیجے گئے تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید وہاں جا کر کچھ مدد کر سکے۔ شیخ احمد بھی اس کے ساتھ گئے۔ راستے میں وہی جنگل آیا جہاں 5 سال پہلے ڈاکوؤں نے اسے پکڑا تھا۔ اب وہ جگہ شانت تھی۔ گاؤں پہنچ کر جین نے دیکھا کہ مسجد اور مدرسہ آدھا ادھورا پڑا تھا، پیسے کی کمی سے کام رک گیا تھا۔ گاؤں والے بہت غریب تھے۔ جین نے بزرگ سے مل کر پوچھا، کیا ہوا، کام کیوں رکا؟ بزرگ نے بتایا، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، جو لوگ مدد کرتے تھے وہ اب نہیں آتے، بچے پڑھ نہیں پا رہے۔ جین کا دل بھر آیا۔ اس نے شیخ احمد سے کہا، بابا جان، اب اصلی امانت کا وقت آ گیا ہے۔ شیخ احمد سمجھ گئے۔ انہوں نے ترنت فیصلہ کیا کہ اپنی باقی ساری سمپتی بیچ کر اس مسجد اور مدرسے کو پورا کریں گے۔ جین نے خود کمر کس لی۔ وہ روز مزدوری کرتا، سامان لاتا، مزدوروں کے ساتھ کام کرتا۔ گاؤں والوں نے دیکھا، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ کچھ مہینوں میں مسجد اور مدرسہ پورا ہو گیا۔ اس میں اب سینکڑوں بچے پڑھتے تھے۔ ایک دن فجر کی اذان کے وقت جین مسجد کے مینار پر چڑھا۔ اس نے وہی پرانی مدھر آواز میں اذان دی۔ پوری آواز گاؤں میں گونجی۔ لوگ باہر نکل آئے، بچے دوڑ کر آئے، بزرگ رونے لگے۔ جین نے اذان ختم کی تو نیچے اتر کر سب کو گلے لگایا۔ اس نے کہا، یہ مسجد میری امانت نہیں بلکہ ان 50 لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جن کی جان میں نے بچائی تھی۔ اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں اسے واپس لوٹا سکوں۔ کریم کی خبر بھی آئی۔ وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ وہاں وہ غریبی میں جی رہا تھا۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ جین نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اس کے دل میں پچھتاوا ہوا۔ وہ چپکے سے گاؤں آیا، دور سے مسجد دیکھی۔ جین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ پاس آیا اور جین کے پیروں میں گر پڑا۔ جین نے اسے اٹھایا اور کہا، کریم بھائی اٹھو، اللہ نے مجھے معاف کیا تو تمہیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ آؤ ساتھ میں اس مدرسے کی سیوا کرو۔ کریم روتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، مجھے معاف کر دو۔ جین نے کہا، میں نے کبھی نفرت نہیں رکھی، اب ہم سب ایک پریوار ہیں۔ کریم نے اپنی غلطی مانی اور مدرسے میں بچوں کو پڑھانے لگا۔ دھیرے دھیرے
اس کا دل بھی صاف ہو گیا۔ شیخ احمد نے دیکھا تو خوشی سے رو پڑے۔ انہوں نے کہا، جین، تو نے نہ صرف اپنی عزت بچائی بلکہ میرے گھر کو بھی بچا لیا۔ کہانی کا اصلی موڑ یہی تھا، جہاں دشمن دوست بن گیا، جہاں امانت لوٹ آئی، جہاں چپ رہنے والوں کی سچائی نے صرف نہ انسان کو بچایا بلکہ پورے علاقے کو روشنی دی۔ جین کی زندگی اب ایک مثال بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور جو غلطی کرتا ہے اگر سچ میں توبہ کرے تو اسے بھی جگہ مل جاتی ہے۔ تو دوستو، سچائی، صبر اور نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اللہ کا انتظام سب سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔